بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دیکھیں گے ریزن نمبر 6۔ ریزن نمبر 6 میں ہم یہ دیکھیں گے کہ انگلش میں ہر ورڈ پہ اسٹریس ہوتا ہے، جس طرح ہمارے اردو میں جیسے ہم ورڈ لیتے ہیں ابا، اب ابا میں شد ہے، اس کو سٹریس بولتے ہیں۔ اگر ہم اس کو اچھی طرح نہیں پڑھیں گے تو وہ ابا بن جائے گا۔ اگر ہم کہیں گے ابا تو یہ اور ورڈ ہو جائے گا۔ تو ابا جب تک نہیں کہیں گے وہ لفظ صحیح ادا نہیں ہوگا۔ اسی طرح انگلش میں بھی بہت سارے ورڈ پہ سٹریس ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پہ ایک ایگزامپل ہم لیتے ہیں، ہم بولتے ہیں بنانا، یہ سٹریس نہیں ہے، اس کے اندر سٹریس نہیں دیا گیا۔ بنانا ہم کہیں گے بنانا، اور اگر آپ برٹش ایکسنٹ میں کہیں گے تو بنانا، اور اگر آپ امریکن میں کہیں گے تو بنے گا بنانا۔ سٹریس دونوں کا سیم رہے گا، یعنی دونوں زبانوں میں سٹریس سیم ہوگا، لیکن بولنے کا سٹائل ڈیفرنٹ ہوگا، یعنی کہ ایکسنٹ ڈیفرنٹ ہوگا۔ تو یہ بھی ایک ہرڈل ہے کہ ہمیں سٹریس کا نہیں پتا۔ جب ہم سٹریس نہیں دیتے تو وہ ورڈ ویسے پروناؤنس نہیں ہوتا، ویسے وہ میننگ نہیں دیتا جیسے اس کو دینا چاہیے، جس طرح ہم نے اردو میں دیکھا۔ اگر میں کہتا ہوں ابا تو یہ ٹھیک ہے، اگر میں کہتا ہوں ابا تو یہ نیا ورڈ ہے۔ تو بالکل اسی طرح انگلش میں بھی جب ہم صحیح ورڈ کو نہیں بولتے تو وہ ایک نیا ورڈ بن جاتا ہے۔ ریزن نمبر 7 میں ہم دیکھتے ہیں کنٹریکشن اینڈ ریڈکشن۔ اب کنٹریکشن یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی ورڈ کو پورا لکھتے بھی نہیں، پڑھتے بھی نہیں۔ مثلا جیسے ہی از اے گڈ بوائے، اب ہی از ہے، ہم اس کو پڑھیں گے ہی از اے گڈ بوائے، ہی از اے گڈ بوائے، ہی از اے کہیں گے، ہی از اے، تو یہ کنٹریکشن ہے۔ اسی طرح ریڈکشن کیا ہے؟ اگر میں کہتا ہوں از ہی اے گڈ بوائے، اب میں نے ہی کو پڑھا ہے، ایج کو پڑھا ہے، لیکن اگر میں اس کو نہیں پڑھتا از ہی اے گڈ بوائے، از ہی اے گڈ بوائے، تو یہ ریڈکشن ہوگا۔ ہم ایج کو یہاں پہ نہیں پڑھ رہے۔ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ یہ تو آپ کو ہمارا ایڈوانس کورس لینا پڑے گا، اس میں ہم نے یہ ساری چیزیں بتائی ہیں، لیکن فی الحال اس میں ہم آپ کو جسٹ اسپوکن سکھائیں گے، کوئی رول نہیں بتائیں گے۔ اگر آپ یہ چیزیں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارا ایک ایڈوانس کورس ہے فونیٹک اینڈ فونولوجی، وہ آپ لے سکتے ہیں۔ آگے ہے جی ریزن نمبر 8۔ ریزن نمبر 8 میں یہ ہے کہ ہم جب بولتے ہیں انگلش تو ہم ردم کا خیال نہیں رکھتے، ہم ٹون کا خیال نہیں رکھتے، ہم اس کو صحیح وے میں نہیں پڑھتے، یعنی کہ ایکچول وے میں جیسے انگلش پڑھی جاتی ہے وہ نہیں پڑھتے۔ انگلش از اے سٹریس بیسڈ لینگویج، یعنی کہ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم یکساں نہیں پڑھتے۔ مثلا شی از این انٹیلیجنٹ ٹیچر، نہیں، وہ اس کو ایسے پڑھتے شی از این انٹیلیجنٹ ٹیچر۔ اب ٹیچر پہ سب سے زیادہ فوکس کریں گے کیونکہ یہ ناؤن ہے، انٹیلیجنٹ پہ کم کریں گے کیونکہ یہ ایڈجیکٹیو ہے، اور ان پہ تو 20% کریں گے، شی از این، شی از اے، شی از اے، ایسے، اور آپ کی جو ٹون ہے وہ بھی نیچے رہے گی، ایسے شی از این انٹیلیجنٹ ٹیچر، شی از این انٹیلیجنٹ ٹیچر۔ اس پہ سٹریس دیں گے 90%، اس پہ 60%، اور اس پہ 20%۔ تو یہ آپ کے پاس 3 اس کے سیکشن بنیں گے۔ میں مزید اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ اس کو وہ زیادہ فوکس نہیں کریں گے۔ شی از اے، شی از اے، اور ٹون بھی نیچے رہے گی، شی از اے انٹیلیجنٹ
टीचर, टीचर, इस पे ज्यादा फोकस करेंगे। अब इसको मैं पढ़ता हूं और आप देखें शी, ये, और यहां पे हल्का सा या हम साउंड लेकर आएंगे, अगरचे लिखा नहीं हुआ लेकर आएंगे, तब जाके रिदम अच्छा बनेगा। यानी ये रिदम के रूल्स हैं। शी इज एन इंटेलिजेंट टीचर। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? शी इज एन इंटेलिजेंट टीचर। ये जो टी है और ये जो टी है, इन दोनों को ए कर देंगे। शी इज एन इंटेलिजेंट टीचर, इंटेलिजेंट टीचर, यानी ये वाला टी या तो आप पढ़े ही ना, अगर पढ़ना है तो इसके साथ मिलाकर पढ़ें, यानी कि इंटेलिजेंट टीचर, इंटेलिजेंट टीचर। तो ये मेथड है, इसको बोलते हैं रिदम। और चूंकि हमें रिदम का सही नॉलेज नहीं है, इसलिए हम रिदम को सही अदा नहीं कर पाते। चलें आगे देखते हैं। रीजन नंबर 9। रीजन नंबर 9 में आपको ये बताना है कि इंग्लिश में जैसे साउंड है शीन, इंग्लिश ये वाला साउंड है, यानी कि शीन साउंड है, उसकी स्पेलिंग डिफरेंट है लेकिन साउंड सेम है। जैसे SH शीन की आवाज दे रहा है, SU शीन की आवाज दे रहा है, CH शीन, TION शीन, CI शीन। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे शीन है, कहाँ पे क्या है? तो इसलिए हमें ये जानना जरूरी है कि कब कौन सी साउंड होगी। रीजन नंबर 10। रीजन नंबर 10 में ये है कि सेम ग्रुप ऑफ वर्ड होगा, जैसे कि TION, 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 लेकिन यहाँ जो साउंड दे रहा है वो है शन, और यहाँ जो साउंड है वो है यन, और यहाँ जो है वो है चन, यानी कि स्टेशन, इक्वेशन, सजेस्चन। हम वैसे इसको सजेशन पढ़ते हैं, सजेस्चन। अब यहाँ पे देखें स्पेलिंग सेम है लेकिन साउंड डिफरेंट है। इसका मतलब ये भी हमें मालूम होना चाहिए कि कब कौन सा साउंड होगा। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको क्लैरिटी मिल चुकी है, और अभी हम 5 रीज़न मज़ीद देखेंगे। ये वो रीज़न है जो हमें ज़्यादातर मालूम नहीं इनका, और अगर इनके जाने बगैर आप इंग्लिश अच्छी बोलने की कोशिश करेंगे तो आपको मायूसी होगी। उसकी रीज़न ये है कि जब तक हमें ये नहीं पता कौन सा वर्ड कैसे बोला जाता है, उसकी एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अगर आप ये अच्छे तरीके से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठाएं। इसी के साथ इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।